اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید یونس عباس کرمانی۔ مقصد تخلیق بشر موضوع ہے آج کے پروگرام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کو تخلیق کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے خلق کیے، بشر کو خلق کیا، حیوان کو خلق کیا، مگر انسان ہی کیوں جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے وہ افضل کیوں نہیں؟ مخلوق میں سے سب سے افضل بشر کو کہا گیا ہے، اور اس بشر کا روح زمین پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد پہ خصوصی بات چیت کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے مذہبی اسکالر سید امجد حسین نقوی صاحب۔ ہم آج علامہ صاحب سے پوچھیں گے اور تفصیلی بات کریں گے کہ بشر کا اس روح زمین پہ آنے کا مقصد کیا تھا۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ میرے خیال میں کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے آغا صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی۔ خالق نے بشر کو کیوں خلق کیا؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی ضرورت آج کے حالات میں زیادہ محسوس ہوئی کہ بشر کا اس کائنات پہ، اس زمین پہ کام کیا تھا۔ ابھی حال ہی میں نور مقدم کیس ہوا، اس کے علاوہ قصور میں زینب کیس ہوا۔ کیا بشر کا یہ مقصد میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسے کیس ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی خامیاں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بشر کا روح زمین پہ مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بشر، جیسا کہ ملتان میں شاہ شمس تبریز، وہ بھی بشر تھے، مگر انہوں نے زمین پہ سورج لایا۔ اس سے پہلے اصحاب تھے، حضرت بلال حبشی، ان کو اذان نہ دینے دی گئی، آپ نے سورج طلوع نہیں ہونے دیا۔ اسی پہ ہم آج علامہ صاحب سے بات کریں گے اور ان سے تفصیلی پوچھیں گے کہ بشر کا روح زمین پہ مقصد کیا تھا۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام آغا یونس صاحب، بھائی۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تخلیق بشر، خالق نے بشر کو خلق کیا، اس کا روح زمین پہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ تعالیٰ سورۃ زاریات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ماشاءاللہ. خلقت انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. وجہ خلقت جن اور انس یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. لہذا انسان اس دنیا کے اندر آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ معرفت توحید حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. ماشاءاللہ. جی شاہ جی. علامہ صاحب، آج کا جو بشر ہے، آج آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے، ابھی حال ہی میں ایک نور مقدم کیس ہوا تھا، اس سے پہلے ایک قصور میں زینب کیس ہوا تھا. ان دو کیسز کے علاوہ اور بہت سے کیسز ہوئے تھے. روح زمین پہ یہ بشر کا کون سا عمل ہے؟ دیکھیں، اصل میں کرمانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور اللہ تعالیٰ دن دگنا رات چگنا ترقی دے. 72 نیوز کو ماشاءاللہ بہت ہی دینی اور اسلامی خدمات انجام دے رہے ہیں. مقصد خلقت انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں. حقیقت تو یہی ہے کہ اتنے انبیاء آئے، اتنی صحیفے آئے، اتنی مشہور 4 آسمانی کتابیں آئیں، یہ انسان کی اصلاح کرنے کے لیے آئی. جب انسان اپنے خلقت کے مقصد کو بھول جاتا ہے تو وہ بے مقصد ہو جاتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور یہ جو چیزیں بچیوں کے ساتھ ظلم کرنا، پھر ان کو قتل کر دینا، یہ غیر انسانی فعل ہیں. وہ لوگ انسانیت کے دائرہ کار میں نہیں آتے ہیں جو لوگ یہ انجام دیتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کو انسانیت کا علم ہی نہیں ہے اور وہ مقصد انسانیت کو بھول چکے ہیں، مقصد انسانیت سے ہٹ چکے ہیں، اور جو چیز بے مقصد ہو جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو میں ایک مثال دوں. آپ کا یہ جو موبائل ہے یہ بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ کہ آپ کال کریں اور کال سنیں. اس کا مقصد یہی ہے. اگر یہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے، نہ اس سے کال کر سکتے ہیں نہ کال سن سکتے ہیں، تو پھر آپ اس موبائل کو پھینک دیں گے، آپ اس موبائل کو ختم کر دیں گے. یہ موبائل پھر کسی کام کا نہیں ہے، نہ بازار کے اندر اس کی کوئی قیمت ہے، نہ بک سکے گا، نہ کوئی اس کو خریدے گا، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا. آج کل جو معاشرے میں ہے وہ دینی تعلیمات، قرآنی تعلیمات اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا ہے، اس لیے انسان بے مقصد ہو گیا ہے. وگرنہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہو اور قرآن کی تعلیم رکھتا ہو اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہو، وہ کیسے کسی کم سے بچی کے ساتھ یا کسی کی بیٹی کے ساتھ، جبکہ اسلام منع کرتا ہے، حتیٰ دیکھنے سے بھی منع کرتا ہے. عمل انجام دینا یا قتل کرنا ایک بہت دور کی بات ہے. جو بامقصد انسان ہے، جو دین اسلام کو سمجھتا ہے، جو کما حقہ مسلمان ہے، جو وجہ تخلیق بشر کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی ایسا فعل انجام نہیں دے سکتا. جزاک اللہ. قبلہ،
آپ نے ابھی ذکر کیا محمد و آل محمد کا. بے شک نبی پاک کی ذات انسانیت کے لیے ایک ایسا رستہ ہے کہ جو رستہ تا قیامت حق پر ہے. بے کیا شک آپ بے ہمیں شک محمد و آل محمد کے کچھ ایسے فضائل بتائیں گے جس میں تخلیق بشر کا کچھ ایسا رہنمائی کریں ناظرین کی میری، تاکہ اس معاشرے میں یہ جو علم کا فقدان ہے اس کی کمی پوری کی جا سکے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ اسد جعفری صاحب کی زندگی دراز کرے. 72 نیوز جو ہے الحمدللہ بہت اچھی دینی اور مذہبی اور سیاسی خدمات انجام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس چینل کو دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. محمد و آل محمد جو ہے وہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کی منازل پر فائز تھے. مکارم اخلاق کی منزل پر فائز تھے. وہ ہمیں دین دنیا اس زندگی کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنا خاموش کردار پیش کیا، اور ایسا کہ اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی انہیں صدیق کہتے تھے کہ اس جیسا جزاک اللہ. اور پھر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اکٹھ پہلا اعلان فرمایا، اگر میں اب چاہوں میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے پوری زندگی کبھی بھی سچ کے علاوہ نہیں بولا، اور لوگ کے اندر اللہ کے نبی کا کردار اتنا بلند تھا کہ لوگوں نے ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے. اور پھر اس سے اگلی بات دیکھیں جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ اور دیکھو کہ ادھر سے لشکر نہیں ہے تو پھر کیا کہو گے؟ یہ بات جو ہے یہ مزے والی بات ہے، لطف لینے والی بات ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں لیکن آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. یہ کردار محمد کا. اور پھر اخلاقیات یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں. ایک بڑھیا اپنے سامان کو گٹھڑی باندھ کر اپنے سر کے اوپر رکھ کے جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ماں آپ کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا آپ کہاں جا رہی ہو؟ ضعیفہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے یہاں پہ ایک محمد آیا ہے، جو بھی اس کو دیکھے نا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. میں اس شہر کو چھوڑ کر دور جا رہی ہوں تاکہ میں اسے دیکھوں گی نہیں اور کلمہ بھی نہیں پڑھوں گی. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں، بلکہ فرمایا تو ضعیفہ ہے، گٹھڑی مجھے دے اور میں تیری یہ گٹھڑی تیرا سامان منزل تک پہنچا دوں، منزل مقصود تک پہنچا دوں. اللہ کے نبی نے اس کا سامان اپنے سر پر اٹھایا. میں اپنے لفظوں کا خود ضامن ہوں اور تمام معتبر ترین کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. جب منزل پر مقصد پر اسے پہنچا دیا تو پھر اس خاتون نے، اس بڑھیا نے، اس ضعیفہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں وہی محمد ہوں جسے چھوڑ کر تو جا رہی. دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کرنا آسان ہے لیکن یہ کام کرنا بہت مشکل کام ہے. کہ دیکھیں ایک خاتون، ایک ضعیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت میں جا رہی ہے، آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی اس کا سامان اپنے سر پر اٹھاتے ہیں. یہ مشہور واقعہ یقیناً آپ سب نے سنا ہے، جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. مدینے میں اور گلیاں نہیں تھی، گلیاں تھیں. اللہ کے نبی نے نہ راستہ بدلا نہ اسے منع کیا. جب وہ بیمار ہوئی تو پھر اللہ کے نبی بمائے اصحاب، بمائے دوستان اس کے گھر میں تشریف لے گئے
اور جا کر اس کی عیادت کی، اور اخلاق نبوی کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھنا اس نے پڑھا اور مسلمان ہو گئی. یہ اخلاق جو ہے، یہ سیرت جو ہے، یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، اور دین اسلام کے اوپر اگر انسان مکمل عمل پیرا ہو تو یہ جو ناپسندیدہ واقعات، ناجائز واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں یہ نہ ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے بھی بہت بڑے ایسا کردار ادا کیا. ہمارے چوتھے امام ہیں مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام. امن ختم ہو گیا ہے اور ان کے پاس مہمان آتا ہے. اللہ کے محبوب نبی کے اس فرزند نے اس مہمان کی 3 دن تک خدمت کی. جب وہ جانے لگا تو کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ مولا امام سجاد علیہ السلام، مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی کے قاتل کو کوئی نہیں بھول سکتا. اس وقت میں تیرا مہمان تھا، آج تو میرا مہمان. لہذا محمد و آل محمد کی ایسی سیرت. ایک واقعہ اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تھوڑا سا سنا دوں. ماشاءاللہ علیہ السلام کا مولا امام سجاد علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کسی نے گستاخی کی میرے مولا کے حق میں. گھر آئے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، اس کے دروازے پر چلے گئے جس نے گستاخی کی تھی. دروازہ کھٹکایا، وہ باہر ڈر گیا کہ شاید مولا امام سجاد علیہ السلام بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. اس وقت تو اکیلے تھے جب میں نے ان کی توہین کی تھی. تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. تو لہٰذا ائمہ معصومین نے اور محمد آل محمد نے ہمیں یہ سیرت بھی دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ غلطی کرنے والا تیرے دروازے پر آئے معافی مانگنے کے لیے. کبھی کبھی ایسا بھی کر لیا کریں کہ تو چلا جا اسے معاف کرنے کے لیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. محمد کے فرامین پر اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایسا نہ ہوتا جو آج ہے. لوگوں نے قرآن کی تعلیم کو بھی بلا دیا ہے اور محمد و آل محمد کے فرامین کی تعلیمات کو بھی بلا دیا ہے. اس لیے یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے. آج کا دن دیکھیں آپ کہ آج کا دن عید مبینہ کا دن ہے، بہت ہی عظمت والا دن ہے. آج ہی کے دن 24 ذی الحج کو مولا علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں سائل کو انگوٹھی دی تھی. آج ہی کے دن میں چادر تطہیر کے نیچے پنجتن پاک اکٹھے ہوئے تھے اور آیت نازل ہوئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور آج ہی کے دن نجران کے رہنے والے نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ مباہلہ ہوا تھا اور اسلام کو فتح ہوئی تھی، پنجتن پاک کو فتح ہوئی تھی. آج تو بہت بڑی خوشی کا دن ہے. آج تو ہماری مسجد کا سپیکر بند ہی نہیں ہونا چاہیے. آج تو ہمارا ہر چینل، جتنے چینل بھی ہیں، سب کے اوپر عید مباہلہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ اسلام کے اندر ایک مباہلہ ہوا ہے. لیکن نہ کہیں سے کوئی مسجد سے آواز آئی ہے، نہ کسی اجتماع ہوا ہے اور نہ ہی کسی چینل سے، سوائے اس 72 نیوز کا. میں شکر گزار ہوں اس 72 نیوز کا کہ جس نے محمد و آل محمد کی تعلیمات کو عام کیا ہے اور لوگوں تک حق اور حقیقت کو پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی کرمانی صاحب. قبلہ، ایک ہمیں تھوڑی سی یہ تعلیم دے دیں کہ تخلیق بشر کا جو عمل کرنا ہے اس کے فرض کتنے ہیں، اس میں کیا کیا فرض ہوتا ہے. کہ بشر کو جیسا آپ نے بتایا کہ نبی پاک کی سیرت کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے پہلے کردار ایسا کیا، بعد میں جو منافقین تھے، کافر تھے، ان سے کہا، انہوں نے آپ کو صدیقہ. فرض جو ہیں قبلہ وہ ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ آج کیا کیا اس حالات میں، ان حالات میں کیا کیا فرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلامی تعلیمات جو ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے اوپر سب سے پہلے جو فرائض ہیں
وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو اپنائیں, اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں, تو یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر اصلاح ہو جائے گی. اور یقیناً دینی تعلیمات سے ہی انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو اجزاء بیان کیے گئے ہیں وہ 10 بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ہے. انسان اگر کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز یقیناً انسان کو برائی سے روکتی ہے, منع کرتی ہے. پھر روزہ ہے, پھر حج ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر خمس ہے, پھر جہاد ہے, پھر تولا ہے, پھر تبرہ ہے, پھر امر بالمعروف ہے, اور پھر نہی عن المنکر ہے. انسان نماز پڑھے, کبھی بھی کسی کے حق میں وہ غلطی نہیں کرے گا. روزہ رکھے, حج کرے, کما حق حاجی کہلانے کے لیے حج نہ کرے, اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے. اور امر بالمعروف کا جو ہے وہ فقدان ہو گیا ہمارے معاشرے میں. اب نیکی کا کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں رہ گیا. آپ دیکھیں, آپ تو ماشاءاللہ میڈیا سے منسلک ہیں کہ لوگ برائی کو ٹی وی کے اوپر آ کر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور ہم جو ہے وہ برائی میں نمبر 1 آ گئے ہیں یا نمبر 2 آ گئے ہیں, یا جو 10 برے آدمی ان میں سے ایک ہم ہی ہے. تو ایسا معاشرہ ہو گیا ہے ہمارے پاس کہ اچھائی کو برا سمجھنے لگے ہیں اور برائی کو اچھا سمجھنے لگے ہیں. نیکی جو ہے وہ بدی بن گئی ہے اور جو بدی ہے وہ نیکی بن گئی ہے. لہذا اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنائیں اور کما حق ہو جو قرآن کہتا ہے اس کے اوپر عمل کریں اور قرآن کا علم حاصل کریں تو یقیناً ہمارا ایک بہترین معاشرہ بن جاتا ہے. اور پھر حقوق کے حوالے سے کرمانی صاحب 2 چیزیں ضروری ہیں, ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق عباد, اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں. لہذا اللہ اپنے حقوق شاید معاف کر دے ہماری معافی مانگنے سے, لیکن جو حقوق العباد ہیں, جو بندوں کے حق ہیں, وہ جب تک جس کا حق ہے وہ اگر معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا ہے. لہذا انسان جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, علماء ہیں, طلباء ہیں, ان کو چاہیے کہ دین کی تبلیغ شروع کریں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کو معاشرے کے اندر اجرا کریں تو یقیناً ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. قبلہ, ایک تو علم کی جو فقدان ہے اس میں مجھے جو تھوڑا بہت میرے نالج میں ہے کہ ہماری مساجد میں, ہمارے مدرسہ جو ہیں ان میں عربی تو بچے کو پڑھا دی جاتی ہے مگر وہ بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے. عربی ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو سمجھ بہت کم آتی ہے. ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ کیا یہ بھی آپ ایک علم میں فقدان کا مسئلہ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں کرمانی صاحب, آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے, درست ہے. مدارس دینیہ کوشش کر رہے ہیں. اصل میں مدارس جو ہے ان کے اندر جو تعلیمی ادارے, ہمارے دینی تعلیمی ادارے, ان میں بھی بہت سارے طبقے ہیں. ایک تو السلام علیکم. جی 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 قبلہ آ رہی آواز. ہاں, کو حفظ کرتے ہیں کہ بس جا کر تراویحیاں پڑھائیں گے اور لوگوں کو قرآن جو ہے وہ سنائیں گے, مردوں کے بخشوانے کے لیے پڑھیں گے. اور کچھ اداروں کے اندر جو ہے وہ قرآن کی ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے کما حقہ جو تراجم ہے, کما حقہ جو تفسیر ہے, اس کو نہیں پڑھایا جاتا, پھر اختلافات کو پڑھایا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سامعین بھی نہیں ہیں دین اسلام کو سننے کے لیے, قرآن کو سننے کے لیے, قرآن کی تعلیمات کو سننے کے لیے سامعین نہیں ہیں. اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے, قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں, آگے سے لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا ماشاءاللہ یہ 72 نیوز جو ہے, آپ یہاں پہ قرآن مجید اور اس کا ترجمہ لگا دیں,
شاید دیکھنے والے کم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی فن یا کوئی ایسی چیز اپنے نیوز چینل کے اوپر چلائیں تو اس کے دیکھنے والے کا تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی، ریشو جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، وہ قرآن کو دوست رکھیں، قرآن کو پسند کریں، قرآن کو سنیں اور اس کے ترجمے پر عمل کریں۔ تو اس کے اندر صرف مدارس کا یا صرف علماء کا قصور نہیں ہے، عوام کا بھی قصور ہے، لوگوں کا بھی قصور ہے کہ ان کے مزاج تبدیل ہو گئے ہیں، وہ قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، لہذا جو چیز بازار میں بکے گی وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ اس کو بیچتے ہیں، جس کا خریدار ہی کوئی نہیں ہے تو اس کو کون جو ہے وہ لے آتا ہے۔ جزاک اللہ کرمانی صاحب۔ آغا صاحب آپ کی بات جو ہے مجھے بہت پسند آئی، کیا اس میں والدین جو ہیں، والدین کا کردار وہ کہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اب بچوں کو اسلامی تعلیمات دینا چاہتے ہیں، ان کو جو راہ بشر ہے جس کے لیے خالق نے خلق کیا، اس میں والدین کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے دیکھنے والے جو سامعین ہیں ان کو کم از کم اس کی تھوڑی سی اویئرنیس دیں قبلہ۔ دیکھیں کرمانی صاحب، اصل میں بات یہی ہے کہ والدین جو ہے وہ حقیقتاً اولاد کے حقوق میں سے اہم ترین حق یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم دی جائے اور بچوں کو جو ہے وہ قرآن پڑھایا جائے۔ حقیقت میں ہمارے معاشرے کے اندر یہی بات ہوگی ہے کہ قرآن کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے، قرآن سے ہجرت کر دی گئی ہے، قرآن سے لوگ، آپ دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو ایک سائنس پڑھانے کے لیے ہے، انگریزی پڑھانے کے لیے یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھانے کے لیے جو ٹیوٹر آتا ہے، جو پڑھانے والا آتا ہے، اس کا آپ کتنا احترام کرتے ہیں، اور جو قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کا آپ کتنا احترام کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی بات یہی ہے کہ قرآن کو والدین اہمیت دیں، اور اولاد کے حقوق میں سے ہے کل قیامت والدین اولاد اپنے ماں باپ کی شکایت کرے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا، انہوں نے ہمیں دین نہیں سمجھایا تھا۔ کچھ پوری روایت میں پڑھ دیتا ہوں، کچھ والدین اپنی اولاد کی شکایت کریں گے کہ ہم نے ان کے لیے اتنی بینک بیلنس چھوڑا تھا، اتنی وراثت چھوڑی تھی، ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے فاتحہ نہیں پڑھا، یعنی الحمد نہیں پڑھا۔ پھر اولاد جا کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گی کہ انہوں نے ہمیں الحمد سکھایا کب تھا؟ اگر ہمیں الحمد یاد کروا کے جاتے تو پھر ہم ان کے لیے الحمد پڑھتے، پھر ان کے لیے ہم فاتحہ کی جو ہے وہ تلاوت کرتے۔ ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے ضروری ہے، اور میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا تمام ناظرین کو، تمام دیکھنے والوں کو، والدین کو خاص طور پر، کہ اے والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں، قطع نظر اس کے کہ دین کا جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے گی یا آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو بچہ دین اسلام پڑھا ہوا ہے، جو بچہ قرآن کی تعلیم کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی بوڑھے ماں باپ کے حق میں گستاخی نہیں کرتا، اور جن کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اے والدین جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دے گا، تمہیں اولڈ ہاؤس میں جا کر جمع کروا دے گا، کیونکہ دین ماں باپ کی عزت سکھاتا ہے، دین ماں باپ کی قدر سکھاتا ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ میری وجہ مقصد تخلیق بشر، مقصد تخلیق انسان کہ میری عبادت کرو، وہیں پہ اللہ تعالیٰ دوسرا جز یہی ہے آیت مجیدہ کا، حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کے آگے اپنے پر بچھا دو، ماں باپ کی عزت اور احترام دین اسلام سکھاتا ہے۔ اور آپ دنیا کے اندر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ جن ممالک میں اسلامی تعلیم عام ہے وہاں پہ اولڈ ہاؤس کم ہے، اور جہاں پہ اسلامی تعلیم نہیں ہے وہاں پہ اولڈ ہاؤس جو ہے وہ بوڑھے جمع کروانے والے، بلکہ یہ بوڑھے جمع کروانے والی جگہ آئی ہم سے غیر اسلامی ممالک سے ہے، اور اب کچھ مسلمان ممالک کے اندر جو ہے وہ یہ ادارے بن گئے اور شروع ہو گئے کہ ماں باپ جو ہے وہ 60 سال کے ہو جائیں یا 50 سال کے ہو جائیں، 70 سال کے ہو جائیں تو ان کو اس ادارے کے اندر جمع کروا دیں۔ یہ ہمارے اسلام میں پہلے نہیں تھا، اسلامی ممالک میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔
اور والدین کو فائدہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں گے تو والدین کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. جزاک اللہ کرمانی صاحب. قبلہ صاحب میں آپ کو ایک زحمت اور دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری گفتگو کی، بہت اچھا بیان فرمایا. میں چاہتا ہوں کہ آپ انبیاء کے بعد، نبی پاک کے بعد کوئی ایسی ہستی جس کا کامل ایمان اور اس کے خلق کرنے کا مقصد جو انبیاء کے بعد افضل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کرمانی صاحب، جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اللہ کے نمائندے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء رسول. ہمارے نبی کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے. جب سلسلہ نبوت منقطع ہوا ہے تو اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا ہے. جس طرح نبوت الہی ہوتا ہے، نبی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اسی طرح امام بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 نائب، میری اولاد میں سے میرے 12 امام ہوں گے، اور وہ 12 امام ہمارے پاس موجود ہیں. ان میں سے پہلا امام حضرت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو بعد از نبی تمام مخلوق سے افضل ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے حکم سے عہدہ امامت پر فائز ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف پوری زندگی کروایا، حتیٰ جب آخری علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لہذا 12 ائمہ معصومین نے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کما کو دین اسلام کی خدمت بھی کی، دین اسلام کی نشر و اشاعت بھی کی، دین اسلام کی حفاظت بھی کی. قبلہ ماشاءاللہ یہ آپ نے نبوت کے بعد منقطع ہونے کے بعد آپ نے امامت کی بات کی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کے علاوہ اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، اصحاب میں کوئی ایسے اصحاب کا آج ہمیں علم دیں جس کو زمانہ کائنات میں بہت کم جانتا ہو، کسی ایسے صحابی سے ہمیں متعارف کرائیں اور ان کا کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں بیان فرما دیں. ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے قبلہ، آپ ہمیں یہ علم دے رہے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا جیسا کہ کما کو تعارف نہیں ہوا، اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام کا بھی اس دنیا کے اندر مکمل تعارف نہیں ہوا. اصحاب پیغمبر بہت بڑے مناقب، بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں اور اپنی جان نثار کرنے والے ہیں. آپ بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان کا تعارف نہیں کروایا گیا، صرف لوگ نام کی حد تک شاید چاند ایک کو جانتے ہیں. 1,25,000 صحابہ کرام ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور میں اور آپ ناظرین بطور مسلمان شاید 100 صحابی کے نام بھی بڑی مشکل سے جانتے ہیں. لہذا 1,00,000 لوگوں میں سے 1,00,000 کرام کا علم ہونا چاہیے. ہم لے لیتے ہیں، مثلا آپ نے کہا کہ کسی ایک صحابی کا تذکرہ کریں، چونکہ وقت کم ہے. حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت کرنے والے، جان قربان کرنے والے. اچھا، ایک واقعہ آپ نے کہا تو وہ واقعہ بھی میں حضرت بلال کا سنا دیتا ہوں.
کچھ کافروں نے حضرت بلال کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہمارے اتنے سارے خدا ہیں، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، لہذا کیوں مانتے ہیں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں چونکہ میرے محمد نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، لہذا ایک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا اچھا ایک ہے تو نے دیکھا ہے اللہ کو؟ حضرت بلال فرماتے ہیں نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اب مزے کی بات، کفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نہیں، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ کیوں ماشاءاللہ، نہیں؟ چونکہ میرے محمد نے کہا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہذا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بہت سارے اصحاب کرام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے والے، حضرت سلمان فارسی دیکھ لیں، عرب بھی نہیں ہے، عجم کا، ایران کا رہنے والا، اور اتنا خدمت کی، در زہرا پر اتنا اپنی نوکری اور غلامی پیش کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے لیے کہتے ہیں السلمان ہو منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے۔ اور بھی بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جزاک اللہ کرمانی صاحب۔ بہت مہربانی قبلہ، آپ نے ہمیں اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں دین اسلام اور بشر کے خلق ہونے کا جو مقصد ہے، جو راستہ ہے، جو ہم اپنے معاشرے میں ہم ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتا سکتے تھے۔ یہ ہمارے ساتھ ہے جی آغا سید امجد حسین نقوی صاحب، اور انہوں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ تخلیق بشر کا مقصد بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح کے کچھ اور حقائق بیان کریں گے۔ اب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔